بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سفر آپ کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ 198 ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ اگست 1963 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سامعین سے اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ اس کو خود واچ کریں، خود اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اور جو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے قربا کو، اپنے استادوں کو، اپنے شاگردوں کو آپ تقسیم کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچ جائے۔ اگست 1963 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین میں فضائی معاہدہ ہوا۔ یہ ایک بڑا مائل سٹون تھا اور یہ ساری دنیا کے سامنے چیلنج تھا، کیونکہ چین کو اس وقت دنیا نے سب نے آئسولیٹ کیا ہوا تھا۔ تو 1963 میں پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سرحدی سمجھوتہ کیا اور 29 اگست 1963 کو دونوں ممالک کے نمائندوں نے کراچی میں فضائی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کی فضائی کمپنی کو ایک دوسرے کے علاقے کے اوپر پرواز کرنے کی اجازت دینے کے علاوہ پاکستان اور چین میں منتخب مقامات پر جہازوں کی بلا رکاوٹ پرواز کے لیے درکار تمام سہولتیں فراہم کرنا تھیں۔ اس معاہدے پر پاکستان کی جانب سے وزیر دفاع جوائنٹ سیکرٹری حمید الدین اور چین کی جانب سے محکمہ شہری پرواز کے ڈائریکٹر مسٹر شین چوتو نے دستخط کیے۔ یہ بہت واقعہ تھا اور اس پر بھارتی حکومت نے بڑا احتجاج کیا اور بہت ہی جزبوز ہوئے بھارت کے وزیر اعظم مسٹر جواہر لال نہرو۔ اگست 1963 کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے عظیم سیاسی رہنما اور محب وطن پاکستانی مولوی تقی الدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 19 اگست 1963 کو پاکستانی آئین کی بالادستی کے پہلے لمبردار جناب مولوی تقی الدین ڈھاکہ میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ مولوی تقی الدین 23 مارچ 1889 کو فرید پور میں پیدا ہوئے تھے اور 1944 میں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1914 میں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1926 کو پہلی مرتبہ بنگال کی مجلس قانون کے رکن بنے۔ 1945 میں مولوی تقی الدین صاحب نے انتخابات میں حصہ لیا اور وہ ہندوستان کی مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی پہلی مجلس دستور ساز اسمبلی کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ جناب مولوی تقی الدین صاحب آپ مجلس دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ 1954 میں جب غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور اس کے احکامات صادر کیے تو مولوی تقی الدین نے سندھ کی چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے مولوی تقی الدین کے حق میں فیصلہ کر دیا، مگر حکومت نے فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور وہاں ناقابہ تفتیش اور نااہل چیف جسٹس منیر نے گورنر جنرل کی سفارشات پہ اور گورنر جنرل کی پرسنل ٹیلی فون کرنے پہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس طرح اس دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کے تمام احکامات جائز قرار دے دیے گئے۔ 1962 میں جب قومی اسمبلی کی دوبارہ اس کی فارمیشن ہوئی تو مولوی تقی الدین کو دوبارہ پھر اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ میں نے اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام میں اس میں بنا رہا ہوں اور اس کو آپ انشاءاللہ جلدی پیش کروں گا۔ وہ اس کا عنوان ہوگا محسنان پاکستان۔ ان محسنان پاکستان کی لسٹ میں سب سے پہلے مولوی تقی الدین مرحوم کا نام شامل ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانی دی اور پاکستان کو صحیح راستے میں لے جانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے اور پاکستان کے ناقابت اندیش وزیر اعظم، پاکستان کے ناقابت اندیش گورنر جنرل اور چیف جسٹس نے ان کی تمام کوششوں پہ پانی پھیر دیا اور پاکستان اس مشکل میں پڑ گیا جو کہ آج تک اس سے نکلا نہیں آج تک۔
اگست 1963 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب کا تبادلہ ہوا۔ 26 اگست 1963 کو ایوب خان کی حکومت نے قدرت اللہ شہاب کو سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے سبکدوش کر کے انہیں ہالینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا۔ قدرت اللہ شہاب کے ہٹتے ہی پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا کالا قانون پاکستانی صحافتی گلے میں توق کی طرح ڈال دیا گیا، اور چند روز بعد جناب الطاف گوہر کو امریکہ میں سے بلا کر قدرت اللہ شہاب کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے پوری صحافت کا ایوب خان گورنمنٹ نے پوری صحافت کا اور پوری جو پبلیکیشنز تھیں، جو ماہنامے تھے، روزنامے تھے، ان کا گلا گھونٹ دیا، ان کو قتل کر دیا حقیقت میں۔ وہ اس کی تفصیل اگلے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ اگست 1963 کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ جناب عنایت اللہ مشرقی کی وفات ہوئی۔ جناب علامہ عنایت اللہ مشرقی 29 اگست 1963 کو خاکسار تحریک کے بانی اور ادیب، عالم دین اور ممتاز ریاضی دان علامہ عنایت اللہ مشرقی لاہور میں وفات پا گئے، اور وہ اپنے گھر میں ہی آسودہ خاک ہوئے۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی 28 اگست 1880 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضیات اور طبیعیات کے شعبے میں اعلیٰ امتیازی اسکور حاصل کیے تھے۔ وہ ایک بلند پایہ عالم اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ 1931 میں علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کے نام سے ایک جماعت قائم کی، جس کا مقصد نظم، ضبط، خدمت خلق اور طاعت امیر تھا۔ جلد ہی یہ تحریک ایک زبردست سیاسی تنظیم بن گئی۔ پاکستان نے پھر دوبارہ کوشش کی کہ مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، تو اس لیے 2 اگست 1963 کو پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو جنرل اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کیا۔ چونکہ سلامتی کونسل میں حل نہیں ہو سکا تھا، تو اس لیے کوشش کی کہ جنرل اسمبلی میں کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ 5 اگست 1963 کو مرکزی حکومت نے پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کے لیے یکساں لباس تجویز کر دیا۔ 6 اگست 1963 کو حکومت پاکستان نے مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے سینما کے ٹکٹوں پر سرچارج لگا دیا۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا اور عجیب و غریب واقعہ تھا کہ پاکستان میں کسی قومی عمارت کی تعمیر کے لیے جو رقم مہیا کرنی تھی وہ سینماؤں کے ٹکٹوں سے جمع کی گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت تھی اور کیوں ہوا ہے، اور کیا پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پاکستان ایک بلڈنگ بنا سکے اپنی قوم کے لیے۔ 6 اگست 1963 کو ہی قومی اسمبلی نے سینما پر سینسرشپ بل منظور کر دی۔ 7 اگست 1963 کو پاکستان اور چین کے درمیان سرحدوں کی معاہدے کا حد بندی کا کام شروع ہو گیا۔ 11 اگست 1963 کو آغا ہلالی کو برطانیہ میں پاکستان کا سفارت ہائی کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو پاکستان کے نمائندے دولت مشترکہ کے یعنی کامن ویلتھ کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ ہائی کمشنر کہلاتے ہیں، جو کہ باقی دوسرے ملکوں میں جو پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں مرکزی حکومت کے، وہ سفیر یا ایمبیسڈر کہلاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہائی کمشنر میں اور سفیر میں۔ 12 اگست 1963 کو برطانیہ نے مسئلہ کشمیر طے کرنے کے لیے نئی تجاویز پیش کر دیں۔ 13 اگست 1963 کو پاکستان کی قومی اعزازات کا اعلان ہوا۔ اس میں مسٹر بھٹو، جنرل موسیٰ، ملک امیر محمد خان اور عبد المنعم خان کو ہلال پاکستان دیا گیا، اور منظور حسین عاطف، مشتاق محمد مشہور کرکٹر اور مبارک شاہ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی دینے کا اعلان کیا۔ 16 اگست کو پھر پاکستان کے جمہوری عوام نے اور جمہوری اداروں نے اور جمہوری قومی اسمبلی نے کوشش کی کہ دوبارہ پاکستان میں صحیح طور پہ جمہوریت قائم ہو سکے۔ اس لیے قومی اسمبلی نے پاکستان میں بالغ رائے دہی، جسے ایڈلٹ فرنچائز کہتے ہیں انگریزی میں، کی بنیاد پر انتخاب کرانے کی سفارش کر دی، مگر ایوب خان نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بیسک ڈیموکریسی کا نظام ہی چلتا رہے گا۔ 27 اگست 1963 کو صدر ایوب نے برطانیہ کا سرکاری دورہ اس ملک کے نامناسب رویے کی وجہ سے ملتوی کر دیا۔ 28 اگست 1963 کو سرکاری مرکزی وزراء کے محکموں میں رد و بدل ہوئی۔ ATM مصطفیٰ اور عبداللہ حمود صدارتی کابینہ میں شامل کر لیے گئے۔ 30 اگست 1963 کو پاکستان اور اس کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔
31 اگست 1963 کو اختر حمید خان کو ریپبلک آف فلپین کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا گیا، جس کا نام ریمون میگا ہے، جس کا نام یہ بہت ہی کم لوگوں کو پاکستان میں دیا گیا، اور اس میں اختر حمید خان بھی اسی میں سے تھے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو وقوع پذیر ہوئے تھے اگست 1963 میں۔ میری گزارش ہے کہ یہ لوگ اس کو سنیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی قیمتی تاریخ ہے، اور پاکستان کی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔